نیت جتنی پاکیزہ ہوگی مزاج پہ اتنا اثر پڑے گا. ہمارے ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ نیت کی جو پاکیزگی ہوتی ہے یا نیت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ عمل پر بعد میں اثر انداز ہوتی ہے, کیفیت پر پہلے اثر انداز ہوتی ہے. جب آپ اپنی نیتوں میں اچھے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت بہتر ہوتی ہے, آپ کا ذہن صاف ہوتا ہے. آپ اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا چاہ رہے ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں. اچھا چاہنا اور اچھا سوچنے کا دروازہ اچھی نیت سے کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انٹرنل کنڈیشنز بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جتنی للہیت ہوگی, سب سے بہترین نیت کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اگر میں یہ کہوں کہ نیت کا نا, اگر میں ایک اسکیل ڈرا کروں, نیت اگر یہ کہا جائے کہ بالفرض کوئی کوشش کرے انسان کے نیت کا کوئی اسکیل ہو, یہ تو اللہ ہی کے علم ہے کہ نیت کا اسکیل کیسا ہوگا, لیکن ویسی ایک اگر ہم اٹیمپٹ کریں اور ہم کہیں کہ نیت کا جو اسکیل ہے اس کے اینڈز ہیں اگر, تو ہم یہ کہیں کہ للہیت جو ہے اس کی انتہا جو ہے وہ شاید حسن نیت کی طرف جائے گی. للہیت اپنی انتہا پر چلی جائے, بالکل اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دے. تو یہ اس سے زیادہ بہترین نیت تو نہیں ہو سکتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور دوسرا اینڈ جو ہے اس کو میں کہتا ہوں للناسیت. ٹھیک ہے, للناسیت کیا ہے؟ لوگوں کے لیے. تو للناسیت جو ہے, یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے للنفسیت. ٹھیک ہے, یعنی تو یہ دو کہہ لیجئے نیت کے خراب ہونے کا بالکل ایک ایکسٹریم. اچھا, اب مثال کے طور پر نیت کی خوبصورتی میں بتاؤں کس طرح پتہ لگتی ہے. آپ دوسرے کے لیے وہ چاہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسٹینڈرڈ کیا بتایا, اور یہ منیمم اسٹینڈرڈ بتایا, دوسرے کے لیے آپ وہ چاہیں جو اپنے لیے چاہیں. یہ منیمم ہے, اس کے اوپر کھڑے رہنا ہے. اس سے نیچے آئے تو یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کا جو اسٹینڈرڈ ہمیں بتایا یہ وہ ہے, اس کو ہم نے چھوڑا تو ہم مسلمان ہونے کو کوالیفائی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ تو اسٹینڈرڈ ہے. اچھا, اب اس سے اوپر کیا ہوگا؟ آپ دوسرے کے لیے وہ چاہیں, اس سے بہتر چاہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. آپ دوسرے کے لیے اس سے بڑھ کر چاہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب یہی معاملہ ٹریٹمنٹ میں ہے, یہی معاملہ برتاؤ میں ہے. جس طرح کی رسپیکٹ میں چاہتا ہوں اپنے لیے, اس سے زیادہ رسپیکٹ میں دوسرے کو دینا چاہتا ہوں. تو اخلاص جو ہے, للہیت جو ہے, جواب دہی کا احساس جو ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے. اللہ کی پریزنس کا احساس میرے مزاج کو نرم کر دیتا ہے. یہ جو خشیت ہوتی ہے, یہ یعنی اس کے نتیجے میں انسان نرم پڑ جاتا ہے, جھک جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہ خشیت کیا ہے؟ یہ للہیت کا ایک بہت اوپر, یعنی آپ بہت زیادہ آپ کو فیل ہو رہا ہے, آپ اس کے اندر. اصل میں ایک ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب میں کبھی کبھی یہ ذکر کرتا ہوں خوف خدا یا خوف الہی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خوف الہی, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں سر ہم تو امید الہی آپ ہمیں بتائیں, خوف الہی کیوں, ڈرا کیوں رہے ہیں اللہ سے. اللہ کا جو ڈر ہے وہ اللہ کی محبت کی فلپ سائیڈ ہے. اللہ کی محبت کا کوئی بھی دعویٰ جھوٹا ہے اگر اس میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو. کسی انسان کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. آپ کو بیوی سے محبت ہے تو کچھ خوف ووف بھی ہوگا تھوڑا بہت, مطلب اس بات پہ خوش ہوتی ہے تو اس بات پہ ناراض بھی ہو سکتی ہے. کیا خیال؟ تو جس انسان کی محبت ہوتی ہے, ایک خوف یہ بھی تو ہوتا ہے یہ کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے, کہیں میں اس سے دور نہ ہو جاؤں, کہیں اس کی نظر سے گر نہ جاؤں, کہیں یہ مجھے اپنے سے دور نہ کر دے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جسے ہم حب الہی کہتے ہیں, اس کی فلپ سائڈ خوف الہی ہے. خوف الہی کی فلپ سائڈ حب الہی ہے. تو چونکہ ہمارے تصورات بیچ میں بعض اوقات نامکمل یا ادھورے ہوتے ہیں نا, تو چیزیں واضح نہیں ہوتی. بہرحال یہ جو چیز ہے پیورٹی آف انٹینٹ, یا جسے ہم نیت کی پاکیزگی کہتے ہیں یا نیت کا خالص ہونا کہتے ہیں,
یہ ہمارے مزاج کو ریفائن کرنے کا بہت اہم فیکٹر ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے انٹلیکٹ. انٹلیکٹ اس کو ہم خاص عربک یا قرآن کی اصطلاح میں عقل اور عام اصطلاح میں جو ہم اپنی اردو زبان میں بات کرتے ہیں شعور. ٹھیک ہے. تو اپنے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کچھ کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہوتے, ذہن میں کچھ چیزیں غلط بیٹھی ہوتی ہیں, انہوں نے کچھ چیزیں غلط ایسیوم کر رکھی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. تیسری چیز جو بہت اہم ہے, جو ہمارے مزاج کو بہتر کرتی ہے, وہ ہے کمپنی. اور کمپنی یعنی خوش مزاج لوگوں کی کمپنی, یعنی ایسے لوگ جن کا ٹیمپرامنٹ مثالی ہے, ایسے لوگ جو یعنی ایسے لوگ جن کے اندر خشیت ہے, للہیت ہے, جن کے پاس حکمت ہے, ایسے لوگوں کی معیت یا صحبت. ٹھیک ہے, خوش مزاج لوگوں کی صحبت. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے, بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں جن کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے.